السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے آج سورہ آل عمران کی 86 نمبر آیت ملاحظہ فرمائیں۔ الحمدللہ، شکر ہے خدا کا، اس نے توفیق دیا اور اول قرآن سے مختصر طور پر سمجھنے کے لیے، آیت کو سمجھنے کی حد تک مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں ہر روز ایک آیت کی تقریباً مختصر سے وقت میں پیش ہے۔ ملاحظہ فرمائیں آج 86 نمبر 86 نمبر آیت سورہ آل عمران کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين۔ خدا اس قوم کو کس طرح ہدایت دے گا؟ کیف یہدی، کس طرح ہدایت دے گا جو ایمان کے بعد کافر ہو گئی اور خود گواہ ہے کہ رسول برحق ہے اور ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ بے شک خدا ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ جو پیغامات ہیں، ہدایت کی جتنی زیادہ دلیلیں آتی ہیں، جتنی روشن بینات اور روشن دلیلیں آتی ہیں اور پھر بھی اس کا انکار کر دیا جاتا ہے، اس سے غفلت بڑھتا جاتا ہے، تو یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ جتنا زیادہ دلیلیں آنے کے بعد انسان انکار کرے اور اس سے غفلت بڑھتے، اتنا ہی زیادہ اس کے لیے ذمہ داری ہے اور اتنا ہی زیادہ اسے مصیبتیں اور اذیتیں اور گھاٹا اٹھانا پڑے گا، تکلیف سہنا پڑے گا۔ دوسرا پیغام، فقط ایمان لانا کہ بس ایمان لے آئے، پہلا پہل ایمان اولی جسے کہتے ہیں، بس ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ بہترین انجام بھی لازم ہے، کیونکہ بے دینی کا خطرہ ہمیشہ منڈلاتا رہتا ہے۔ مرتد ہونا انسان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ بے دین ہو جانا، دین اختیار کرنے کے بعد بے دین ہو جانا، یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ خدا ہم سب کو اس شر سے محفوظ رکھے۔ تیسرا پیغام، خود سرکار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ مسلمان ایسے تھے کہ جو مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے دین سے انکار کر دیا اور انہوں نے دوسرا دین اختیار کر لیا، مرتد ہو گئے، بے دین ہو گئے۔ چوتھا پیغام، حق سے منہ موڑنا، عقل اور منطق اسی طرح روشن دلیلوں کے آنے کے بعد پھر ہمیں حق سے منہ موڑنا، یہ سب ظلم ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے الطاف و فضل الہی، جو کرم ہے اس کا، جو لطف ہے، جو اس کی طرف سے عنایتیں ہیں، ان سب سے خود کو محروم کر لیتا ہے۔ پھر اس کو اللہ کی عنایتیں نہیں ملتی۔ پانچواں پیغام، اللہ کی سنت ہے کہ وہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا۔ لا یہدی القوم الظالمین، لا یہدی سے یہ نتیجہ ملتا ہے، یہ نکلتا ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک ہی بار گمراہ، نہیں، کبھی بھی ان کو ہدایت نہیں ملے گی، یہ ہمیشہ گمراہی میں رہیں گے۔ چھٹا پیغام، جو اسلام کو چھوڑ کر بے دین ہو جائے، اس کا پلٹنا، اس کا توبہ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اسلام کو سمجھتا ہے، اسلام کو جانتا ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی، ساری حقیقت سمجھنے کے بعد بھی اب چھوڑ کر چلا گیا، تو ایسا شیطان اس پر غالب آتا ہے، ایسی دنیا اس پر غالب آتی کہ اس کا پلٹنا، اس کا توبہ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ساتواں پیغام، جو ناسمجھی میں اللہ کا انکار کرتے ہیں، فہم و فراست نہیں ہے، بغیر سمجھے بوجھے اللہ کا انہوں نے انکار کر دیا، تو نافہم کفار کو ہدایت ملنے کا امکان ہے کہ ان کو ایک وقت ہدایت مل جائے، ان کی توبہ قبول ہو جائے اور پھر ہدایت کے راستے پر آ جائیں، یعنی ہدایت سے وہ قریب تر ہیں۔ لیکن وہ جو سمجھ بوجھ کر اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو عقل و شعور کے ساتھ خداوند عالم کے منکر بن کے کافر ہو جاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ایسوں کی ہدایت مشکل ہے، کیونکہ یہ ہدایت سے بالکل دور ہیں، ان کو ہدایت ملنا مشکل ہے۔ آٹھواں پیغام،
اللہ کی ہدایت سے فائدہ اٹھانا، مالا مال ہونا، یا پھر اس کی نعمتوں سے، اس کی ہدایتوں سے محروم ہو جانا، یہ سب انسان کے ہاتھ میں ہے، خود انسان کے اختیار میں ہے یہ کام۔ انسان اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی رفتار کے ذریعے، اپنی گفتار کے ذریعے اپنے آپ کو ایسا بنا سکتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمتوں کا حقدار بن جائے، اس کی رحمتوں سے، نعمتوں سے مالا مال ہو جائے۔ اور انسان انہی اعمال کے ذریعے، انہی رفتار کے ذریعے، انہی کردار کے ذریعے، انہی گفتار کے ذریعے اپنے آپ کو ایسا بنا سکتا ہے کہ خداوند عالم کی ذرہ برابر اسے رحمت نہ ملے، وہ محروم کر لے اپنے آپ کو۔ جیسا عمل ہوگا ویسا ہی انسان کے لیے انعام اور ثواب میسر ہوگا۔ عملی پیغام جو ہماری زندگی کے لیے، زندگی کے ہر قدم پر انسان کو یہی فکر ہونی چاہیے کہ انسان کا انجام، انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو، دین پر ہو، اسلام پر ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ ہرگز نہ مرنا مگر یہ کہ اسلام پر مرنا، یہ ہمیشہ انسان کی ہر قدم پہ، زندگی کے ہر قدم پہ یہ انسان کے سامنے ہونا چاہیے، دیدار موت آئے، ورنہ ہر قدم پر گمراہی کا خطرہ ہے۔ لہذا ہر قدم ہوشیاری سے اٹھانا چاہیے اور ہوشیاری کے ساتھ قدم آگے بڑھانا چاہیے کہ جس میں دین محفوظ رہے۔ خدایا ہمیں دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔